الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے پیدا نہیں کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین بے شک اللہ رزق دینے والا ہے طاقت والا ہے قابل احترام سامعین گرامی قدر سورۃ الذاریات کی 3 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے آج کے دور میں عام مسلمانوں کا نظریہ اور عقیدہ یہ بن گیا کہ حکمران آئے گا فلاں حکمران آئے گا بس سب کچھ ٹھیک کر دے گا یہ ایک مشرکانہ عقیدہ ہے مشرکانہ نظریہ ہے ہر طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پسندیدہ حکمران جب آئے گا سب کچھ ٹھیک کر دے گا اشیاء ضرورت وافر مقدار میں ملیں گی حالات درست ہو جائیں گے تو کیا ہم نے اس حکمران کو یہ سمجھا کہ یہ حالات درست کرے گا اور یہ سب کچھ ٹھیک کرے گا یہ ہمارا غلط نظریہ ہے سب کچھ ٹھیک کرنے والا اللہ ہے رزق دینے والا اللہ ہے حالات درست کرنے والا اللہ ہے ہم اس اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے
حکمرانوں پہ یقین کر لیتے ہیں۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم نے اپنے اندر کون سی تبدیلی لائی ہے؟ جو آیتیں میں نے پڑھی، اللہ تعالی نے مقصد زندگی، اس بندے کا مقصد زندگی بیان فرمایا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ فلاں حکمران کو اتارنا، دوسرے کو لانا، اس کو اتارنا، دوسرے کو لانا، ایک پارٹی سے حکومت لے کر دوسرے کو دینا، اس کو ہم نے مقصد زندگی بنایا ہوا ہے۔ اس سے حالات درست نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ مقصد زندگی، اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات اور انسانوں کو اللہ فرماتے میں نے پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یہ مقصد زندگی ہے، اللہ کی بندگی مقصد زندگی ہے۔ ہم نے اس میں کوئی توجہ نہیں۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ یہ رزق، روزی، یہ بندوں سے میں نہیں چاہتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ رزق دینے والا اللہ ہے، رازق کمانے، رزق دینے والا، رزاق کمانے، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ آج کے دور کے حکمران کسی کو کیا دیں گے؟ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ 200 سے زیادہ ملک میں، اور ہر ایک کا الگ الگ حکمران ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ وہ بھی اپنے آپ کو مختار کل قرار دینے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یوں کریں گے، ہم یوں کریں گے، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت اللہ نے دی۔ صرف انسانوں پر نہیں، پرندوں پر، جنات پر، ہواؤں پر، کیڑے مکوڑوں پر حکومت دی۔ جب اتنی بڑی حکومت اللہ نے دی تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تو نے اتنی بڑی حکومت مجھے دی، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 1 مہینے تک۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں کھلا سکتا۔ پھر عرض کیا پروردگار 1 ہفتے تک ان کو کھلانے کی مجھے اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں کھلا سکتا ان کو۔ بالآخر سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ 1 وقت کا کھانا کھلانے کی اجازت دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 1 وقت کھانا کھلاؤ۔ ساری مخلوق کو پکانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، بڑے بڑے دیو ہیکل جنات، ایک ایک جن میں کئی کئی انسانوں کی طاقت، دیگیں چڑھائی گئی، جانور ذبح کیے گئے، سبزیاں پکائی گئی اور روٹیاں پکائی گئی، اور لمبا دسترخوان بچھا دیا گیا، اس پہ کھانے سجا دیے گئے۔ ساری مخلوق کی دعوت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار کون سی مخلوق سے ابتدا کرو؟ اللہ نے فرمایا سمندر کی مخلوق سے ابتدا کرو، انسان بعد میں کھائیں۔ اعلان ہوا سمندر کی مخلوق میں کہ سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے۔ اللہ نے 1 مچھلی کو حکم دیا، 1 مچھلی کو، جاؤ سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہے، ابتدا تم کر لو۔ اس مچھلی نے وہ ساری مخلوق کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا تھا 1 لقمہ بنا کر اس کو نگل لیا، اور سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی وہ مچھلی میری بھوک تو ختم نہیں ہوئی، کھلا دو اور بھی۔
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ساری مخلوق کے لیے تیار کیا تھا، تم نے ایک لقمہ بنایا اور کہاں سے کھلاؤ؟ مچھلی کہنے لگی کہ اللہ جل شانہ مجھے روزانہ اس طرح 3 لقمے دیتا ہے، 3۔ آج تو آپ کی دعوت ہے، 1 لقمہ دیا، 2 لقمے رہ گئے۔ سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے۔ اللہ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق اللہ ہے، اس سے تعلق بناؤ، اس کے طرف متوجہ ہو جاؤ، ہم اللہ کے طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ قرآن اور حدیث سے متعدد اسباب رزق معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس سبب پر اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، اور روزی میں برکت دیتا ہے، روزی میں فراوانی دیتا ہے۔ کئی اسباب ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان اسباب کے طرف نہ ہم توجہ دیتے ہیں اور نہ ان پہ عمل کرتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب کثرت سے استغفار ہے۔ کثرت سے استغفار رزق کے اسباب میں سے ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے 5 فائدے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارشیں برسا دے گا۔ آج قحط کی صورت بنی ہوئی ہے، بارشیں نہیں برس رہی، گرمی ہے، قحط ہے، پانی کی قلت ہے۔ اللہ نے فرمایا استغفار کرو سارے مل کے۔ مسجد میں 500 آدمی ہے اور 10 آدمی استغفار کریں اور باقی نہ کریں، ایسا نہیں بنے گا۔ سارے استغفار کرو، دوسروں کو استغفار کی تلقین کرو۔ پہلا انعام یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسائے گا۔ دوسرا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال عطا کرے گا، تمہیں مال عطا کرے گا۔ تیسرا انعام وَبَنِينَ، تمہاری اولاد میں برکت ڈالے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہاری زمینوں سے کھیت اللہ پیدا کرے گا، غلے پیدا کرے گا۔ اور 5واں انعام وَأَنْهَارًا، نہریں چلائے گا، پانی وافر مقدار میں ملے گا۔ استغفار کرو۔ کاش کہ ہم اپنے حکمرانوں کی، اپنے لیڈروں کی جتنی تعریفیں کرتے ہیں جلسوں میں، مجلسوں میں، کاش کہ اتنے مقدار میں تو ہم استغفار کر لیتے۔ استغفار کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو استغفار کو لازم رکھے، کثرت سے استغفار پڑھے، اللہ ہر تنگی سے اس کو نکالنے کے لیے راستہ بنا دے گا، اور پریشانیوں سے اللہ اس کو نجات عطا کرے گا، اور روزی ایسے راستے سے دے گا اس کو جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہو کہ استغفار روزی کا سبب ہے۔ کثرت سے استغفار رزق میں برکت کا سبب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار وہ کرے جس نے کوئی گناہ کیا ہو، اور جس نے گناہ نہ کیا وہ استغفار نہ کرے، یہ بے وقوفی ہے۔ استغفار عبادت ہے اللہ کی،
گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، استغفار عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، روزانہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ معصوم ہے گناہوں سے، پاک ہے، فرماتے روزانہ میں استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوش قسمت ہے وہ آدمی جس نے اپنے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ پایا۔ روزی میں برکت چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو استغفار پڑھیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں استغفار پڑھیں، کاموں کا آسان ہونا چاہتے ہیں استغفار پڑھیں کثرت سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے کلمات سکھائے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ نہیں پڑھ سکتے استغفر اللہ پڑھے، اللہم اغفر لی پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہم اغفر لی پڑھے۔ یہ رزق کا سبب ہے، پریشانی دور ہونے کا سبب ہے۔ اور دوسرا سبب گناہوں سے بچنا، گناہوں سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ بس دولت بھی ملے اور مال بھی ملے، سب کچھ ملے۔ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے کام اس کے آسان بنا دیتا ہے۔ تقوی ہے اسباب رزق میں سے، گناہوں سے اجتناب کرنا اسباب رزق میں سے، اور جتنا انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے رزق کی تنگی میں اللہ اس کو ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے اعراض کرے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ زندگی کا تنگ ہونا یہی ہے، رزق میں برکت نہیں ہوگی، مقروض ہوگا، پریشان رہے گا۔ تو تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ جتنا جتنا ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے اللہ روزی میں برکت ڈالے گا۔ یہ ہے رزق کا سبب جو قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا۔ تیسرا سبب اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ عبادت میں سب سے اہم نماز ہے، صدقہ اور خیرات ہے، تلاوت قرآن مجید ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اچھے بھلے مسلمان کہتے ہیں نماز کے لیے وقت نہیں ہے، مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، مسلمان کہتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے لیے وقت نہیں ہے، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں، قرضے ہیں، مارے گئے، تنگدست ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واشد فقرک والا ملأت یدیک شغلا ولم اشد فقرک۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، غنی کر دوں گا۔
اور تیرے فقر اور محتاجی کو ختم کر دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر تیرے پاس عبادت کے لیے، نماز کے لیے وقت نہیں تو اللہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھوں کو شغل مشغولیت سے بھر دوں گا. اتنے کام ہوں گے کہ ایک کام ختم نہیں ہوگا دوسرا پیش آئے گا، لیکن تیرا فقر نہیں دور کروں گا. کام زیادہ ہوں گے، فقر نہیں دور ہوگا. اور خصوصاً جیسے گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں ہے. فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور روزی تقسیم ہونے کا وقت اللہ کی طرف سے صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ روزی کی تقسیم کا وقت ہے. ہمارے تاجروں کی تجارت میں کیسے برکت ہوگی کہ جو صبح برکت کا وقت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. تو صبح 10 بجے تک سوئے رہتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں، 12-1 بجے تجارت شروع ہو جاتی ہے، مارکیٹیں کھل جاتی ہیں. عشاء کی نماز کے بعد 12-1 بجے تک مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں. اس کے بعد کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز ضائع ہو گئی. اللہ کی طرف سے روزی کی تقسیم کا وقت انہوں نے نیند میں گزار دیا. اور چھوڑو تاجروں کو، ہمارے اچھے بھلے دیندار لوگ نمازی فجر کی نماز میں نہیں ہوتے، نہ جماعت میں ہوتے ہیں، نہ بعد میں آتے ہیں. روزی کی تقسیم کا وقت غفلت اور نیند میں گزارتے ہیں. پھر کیوں شکایت نہیں کریں گے کہ فقر و فاقہ ہے، مجبوری ہے، محتاجی ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لو ان عبادی اطاعونی لامطرت علیہم باللیل ولاطلعت الشمس علیہم بالنہار ولم اسمعہم صوت الرعد. اگر میرے بندے میری فرمان برداری کریں، میری اطاعت کریں، تو میں ایسا نظام بناؤں گا کہ رات کو بارش ہوگی، ساری رات بارش ہوگی، اور دن کو سورج طلوع ہوگا تاکہ اپنے کاموں کے لیے چلے جائے، اور آسمان کے گرج کی آواز تک بھی ان کو نہیں سناؤں گا. اطاعت تو کریں، فرمان برداری تو کریں. شکایت ہے مہنگائی کی، اور شکایت ہے تنگ دستی کی، اور شکایت ہے حکمرانوں کے ظلم کی، لیکن اپنے حالات، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں. چوتھا سبب ہے تلاوت قرآن مجید. اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. میرے جس بندے کو قرآن کی نے مشغول کر رکھا، تلاوت میں مشغول ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا بھر میں جتنے لوگ مجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، ان سب سے بہتر میں اس کو عطا کروں گا. جس کے پاس خزانے ہیں، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، پھر ہمارے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، نصارہ کو دعوت دیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، یہود کو دعوت دیں گے، وہ اکثر مسلمان نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف جہاد کریں گے، امام مہدی بھی آئیں گے، یہود ختم ہو جائیں گے، نصارہ ختم ہو جائیں گے. یہ حدیث ہے. صرف مسلمان رہیں گے، وہ بھی فرمان بردار، فرمان بردار، جمہوری مسلمان نہیں.
کہ بس کثرت مسلمانوں کی، فرمان بردار مسلمان ہوں گے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان پر بارشیں برسا دے گا، ساری زمینیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، درخت ایسا پھل دیں گے کہ حدیث میں آتا ہے ایک انار کا دانہ ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنا بڑا ہوگا۔ اور اس انار کے دانے کو 2 ٹکڑے کیا جائے اور اندر سے دانے نکالے جائیں، اس کا جو ایک خول ہے اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس کے سائے کے نیچے بیٹھ سکے گی۔ ایک چھتری ہوگی ایک آدمی کے لیے نہیں، ایک جماعت کے لیے۔ یہ برکتیں کسی حکمران کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمان برداری کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بکری اتنا دودھ دے گی کہ ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہوگا، ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ ایسی برکتیں آئی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں اس کا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ ملکوں والے ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، تقوی یعنی گناہوں سے بچیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمانوں سے برکتیں کھول دیں گے، زمین سے برکتیں کھول دیں گے۔ آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا، زمین اپنی برکتیں نکالے گی، لیکن اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے رزق کمانے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کرتے ہیں؟ جھوٹ بولنا۔ کسی چیز کی قیمت ہے تو ہم دوسری قیمت بتا دیتے ہیں۔ رزق کمانے کے لیے ہم ذریعہ اختیار کرتے ہیں دھوکہ دینا، رزق کمانے کے لیے ہم ذریعہ اختیار کرتے ہیں خیانت کرنا، رزق کمانے کے لیے ہم ذریعہ اختیار کرتے ہیں ذخیرہ اندوزی، رزق کمانے کے لیے ہم ذریعہ اختیار کرتے ہیں سودی کاروبار کرنا۔ یہ ہمارے رزق کی کمائی کے ذریعے ہیں، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہوگی، اس سے رزق نہیں ملے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ برکتیں نازل ہوں گی آسمان سے، زمین سے، تقوی اختیار کرنے پر، گناہوں سے بچنے پر برکتیں آئیں گی۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم اپنا مقصد زندگی پہچان لیں۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرمان برداری ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔